نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے 19ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ 19ویں پارے کی ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ایک قول نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنے رب کو دیکھیں پھر ہم آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے متکبر اور سرکش بن چکے ہیں کہ ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جو کسی انسان کے لیے مناسب نہیں۔ فرشتے جب دیکھیں گے نا تو وہ عذاب کے لیے آئیں گے اور اس دن پھر پکاریں گے کاش کہ یہ عذاب ہم سے دور کر دیا جائے، لیکن پھر وہ عذاب کبھی دور نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور آسمان سے فرشتے اتارے جائیں گے۔ اس دن ایک کیفیت یہ ہوگی کہ ظالم، دنیا میں ناانصاف لوگ، یعنی ایسے لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا رہے ہیں اور دین کے مقابلے میں اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں اوروں کی اتباع کرتے رہے، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا حسرت اور افسوس کی وجہ سے اور کہے گا کاش کہ میں نے اپنا راہ و رسم اللہ کے کسی نبی کے ساتھ قائم کر لیا ہوتا، اور کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ ایک استغاثہ اللہ کے نبی بھی کریں گے اور اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے کہ یار اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا اور اس قرآن کو انہوں نے اس لائق نہیں سمجھا تھا کہ اس کو پڑھا جائے یا اس پہ عمل کیا جائے۔ دیکھ لیں اب اللہ کے نبی جب یہ استغاثہ کریں گے تو وہ لوگ اپنی فکر کر لیں دنیا میں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا قرآن کے قریب نہیں آتے، تو یہ استغاثہ اگر اللہ کے نبی نے ہمارے خلاف کر دیا تو پھر ہمارے لیے بھی اللہ کے عذاب سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ قیامت کے مناظر اللہ نے ذکر کیے کہ لوگوں کو چہرے کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا ذکر کیا کہ ہم نے دونوں کو نبی بنایا اور ہم نے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ، لیکن قوم نے نہ مانا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس سے پہلے قوم نوح نے بھی جب اپنے نبی کی تکذیب کی ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ عاد، سمود اور بہت سارے لوگ یہ مثال بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور قوم لوط جس پر مکے والے سفر میں اس بستی کے پاس سے ہو کے جاتے ہیں تو ان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ نے شکوہ کیا ہے کافروں کا کہ انہوں نے اپنی خواہشات سے معبود بنا رکھے ہیں، جس کو چاہا اس کی عبادت شروع کر دی۔ بھلا معبود بھی خواہش سے ہوتا ہے؟ معبود تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے ہیں کہ اللہ سائے کو پھیلا دیتے ہیں۔ اگر اللہ اس کو ایک جگہ پہ ٹھہرا دیں تو پھر کون ہے جو اس سائے کو آگے پیچھے کرے؟ پھر اللہ نے سورج کو سائے پر دلیل بنایا ہے، جو رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو آرام کا ذریعہ اور دن کو کاروبار کا ذریعہ بناتا ہے۔ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے، آسمان سے پانی ہم اتارتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کریں۔ ہم نے بڑی نشانیاں بیان کی ہیں لیکن لوگ افسوس کے انکار ہی کرتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے انسان بنایا، پھر ہم نے اس کا نسب بنایا، سسرالی رشتے بنائے۔ یہ سارے کام میں کرتا ہوں
اور یہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ میرے پیغمبر آپ لوگوں سے واضح طور پہ یہ بات کہہ دیں کہ میں تم سے تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے کہ ایسا زندہ جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 دن کی مقدار میں۔ تو اللہ جو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، عبادت کے لائق بھی وہی ہیں۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی قدرت کے کچھ دلائل ذکر کیے کہ اللہ یہ ہے جس نے سورج چاند بنائے، رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا۔ پھر اللہ نے اپنے ان خاص بندوں کا ذکر کیا ہے جس کو قرآن نے عباد الرحمن کہا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ ان عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ تو اس کی صفات اللہ نے ذکر کی ہیں۔ زمین پہ بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو الجھتے نہیں ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جہنم کا عذاب دور کر دے۔ خرچ کرتے ہیں، کنجوسی بھی نہیں کرتے اور اسراف بھی نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا کے پکارتے بھی نہیں ہیں، کسی جان کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے، بدکاری بھی نہیں کرتے۔ جو یہ کام کرے گا ان کو آخرت میں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جو توبہ کرے ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ نے ان کی مزید صفات کا ذکر کیا کہ لا یشہدون الزور، گندی اور جھوٹی جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتے، ایسی محفلیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، اور جب کسی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ سوچ سمجھ کر اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیویاں اولاد اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ نے ان کی جزا ذکر کی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ بالا خانے عطا فرمائیں گے اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے کر دیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے۔ شعراء اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ اس میں شعراء کا ذکر ہے سورت کے آخر میں، اس لیے سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ ابتدا میں اللہ نے قرآن کی عظمت کو ذکر کیا اور اپنے نبی کو تسلی دی کہ میرے پیغمبر اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ کیوں کڑتے ہیں، آپ کا کام منوانا نہیں ہے، بیان کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس مسئلے کے لیے کہ میرے نبی کے دل کو مضبوط کیا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے یہ کہا کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ مجھے جھٹلا دے گا اور میرا سینہ بھی تنگ ہے، تو میرے ساتھ ہارون کو بھیج، میں نے ان کا ایک بندہ بھی مارا ہوا ہے، خطرہ ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اور فرعون کے سامنے تبلیغ کرو۔ چنانچہ جب پہنچے تو فرعون نے پہلا احسان یہ جتلایا کہ ہم نے تجھے بچپن میں نہیں پالا اور تو نے ایک ہمارا بندہ بھی مارا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ جو بندے کے مارنے کا معاملہ ہے نا، وہ میں نے جب کیا تھا تو مجھے اس کے نتیجے کا پتہ نہیں تھا، میں نے تو صرف مکہ مارا تھا، اور مجھے کیا پتہ کہ میرے مکہ مارنے سے یہ مر جائے گا۔ فرعون کہتا ہے رب العالمین کون ہے جس رب کی تو دعوت لے کر آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ رب ہے آسمان و زمین کا، اور تمہارا بھی اور پہلوں کا بھی رب ہے۔ فرعون مذاق کے طور پہ کہتا ہے کہ تو مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 معجزے پیش کیے، ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ایک ہاتھ کا ید بیضاء چمکنے والا۔ فرعون کہتا ہے لگتا ہے یہ جادوگر ہے اور تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، چنانچہ مقابلے کے لیے تیاری کرو۔ ادھر سے جادوگر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی مقابلے میں آ گئے، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں، کہنے لگے ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اپنی لاٹھی ڈالی، اس نے ان کے سب
بنائے ہوئے وہ جو کھیل تھا اس کو ختم کر دیا اور ہر چیز کو نگل گئے، تو جادوگر سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے اور کہنے لگے ہم تو موسیٰ پر ایمان لائے۔ فرعون کہتا ہے اچھا میری اجازت کے بغیر میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ۔ فرعون پیچھے چلا، فرعون اپنے سارے وہ جو محلات تھے اور وہ ساری چیزیں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے، دریا کے کنارے پر پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے آج تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میرے ساتھ میرے رب کی ذات ہے، اللہ میری مدد کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ یہ تمہاری باتیں سنتے ہیں یا تمہیں نفع نقصان دیتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہی کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی پر ہو، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا جس دن مال بیٹے نفع نہیں دیں گے۔ ہاں وہ بندہ جو ایسا دل لایا جو شرک سے پاک ہے، اللہ اس کو نجات اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر کہا کہ لوگو میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، تو تم کیوں میری مخالفت کرتے ہو؟ قوم کہتی ہے تیرے پاس بیٹھنے والے لوگ غریب ہیں، ان کو اٹھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں کیسے اٹھا سکتا ہوں جب کہ یہ میرے ایمان لانے والے ساتھی ہیں۔ چنانچہ مسئلہ آگے بڑھا تو ہم نے نوح اور اس کی قوم کو اور اس کے ماننے والوں کو نجات عطا کر دی، باقیوں کو غرق کر دیا۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی حضرت ہود کی تکذیب کی، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی مسئلہ سنایا اور ایک اور خرابی کی طرف اشارہ کیا کہ تم بڑی بڑی تعمیریں بناتے ہو، بڑے بڑے گھر بناتے ہو، شاید تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس ذات سے جس نے تمہیں بیٹے اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قوم کہتی ہے تیری نصیحت کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہے، لیکن پھر وہی ہوا، قوم ہلاک ہو گئی۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ نے حضرت صالح کا ذکر کیا کہ ان کو بھی ہم نے نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے بھی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی بات مانو اور میری اطاعت کرو، اور تم پہاڑوں میں بڑے بڑے گھر بناتے ہو، اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو ایک معجزہ عطا کیا، ایک اونٹنی جو پتھر سے نکالی گئی، اور کہا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، اس کو برائی کے ارادے سے چھونا نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم پہ عذاب آ جائے۔ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ نے قوم لوط کا ذکر کیا کہ لوط کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت لوط نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی اور خاص طور پہ اس برائی پر تنبیہ کی جو اس قوم میں موجود تھی، ہم جنس پرستی، اس کے بارے میں کہا کہ یہ کام کرتے ہو، اتنا گندا کام۔ کہنے لگے نوح چلو چلو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ فرشتے آ گئے عذاب لے کر، ساری قوم غرق ہو گئی اور اللہ نے آسمان سے پتھر برسا دیے اور حضرت لوط کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد قوم شعیب کا ذکر ہوا۔ حضرت شعیب بھی اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور انہیں ان کی برائیوں پر متنبہ کر رہے ہیں کہ وزن پورا کیا کرو اور ماپ بھی پوری کیا کرو، کمی بیشی نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کہنے لگے تم ہماری طرح انسان ہو، ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ چنانچہ پھر عذاب آیا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ رکوع نمبر 15 میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی صداقت کا ذکر کیا کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور روح الامین لے کر آئے ہیں، اور یہ پہلے صحیفوں میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تیری قوم نہیں مانتی تو ضد کی وجہ سے نہیں مانتی، اور اگر نہیں مانیں گے تو ہم ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ قرآن کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا کے مت پکارو۔ میرے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے مومنین کے ساتھ عاجزی والا رویہ اختیار کرو جو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو تجھے اس وقت دیکھتی ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور جب تو اپنے ساتھیوں میں چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ سجدہ کرنے والے اللہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ آخر میں اللہ نے مشرکین کے ایک شبہ کا جواب دیا، کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے نا یہ شاعر ہے، اس پر شاعرانہ کلام پیش کرتا ہے اور شیاطین اس پر اترتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤں، شیاطین تو اترتے ہیں گناہگار بد کردار آدمی پر، شعراء ان کی اتباع تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ شاعروں کا کیا ہے، وہ تو بڑی عجیب عجیب تصورات اور خیالات پیش کرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ تو کہاں شاعر اور کہاں میرا نبی جس کی زبان سے سچائی کے سوا کچھ بھی نہیں نکلا۔ سورت مکمل ہوئی تو سورہ نمل، یہ سورہ نمل اس لیے ہے کہ نمل کا معنی ہے چمٹی، اس میں ایک چمٹی کی بات کا ذکر ہوا ہے تو اس پوری سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا ہے۔ ابتدا میں اللہ نے قرآن کی حقانیت کو ذکر کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، ہم نے نبوت عطا کی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف نبی بنا کے بھیجا اور 2 معجزے بھی عطا کیے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی نشانیاں عطا کیں۔ جب فرعون نے نہ مانا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ رکوع نمبر 17 میں اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر کیا، باپ بیٹا ہیں، دونوں نبی ہیں، دونوں بادشاہ ہیں۔ کہتے ہیں تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بہت سارے لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ سلیمان داؤد کے وارث بن گئے، علمی وارث، علمی وراثت، اور اللہ نے حضرت سلیمان کو بڑی خوبیاں عطا فرمائیں۔ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے اور لشکر ان کے سامنے جمع رہتے تھے۔ ایک دفعہ لشکر اکٹھے ہوئے اور حضرت سلیمان باہر تشریف لے گئے تو وہاں ایک ایسی وادی میں چلے گئے کہ جو چمٹیوں کی وادی تھی، تو وہاں چمٹیوں کی جو ملکہ ہے نا، اس نے چمٹیوں کو کہا کہ اندر داخل ہو جاؤ، آج ہم نے کوئی چیز کھانی پینی نہیں، چلی جاؤ اندر، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے ساتھی تمہیں پاؤں کے نیچے نہ پیس دیں۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج مجھ پر ایک نعمت کی ہے کہ پہلے تو میں باقی پرندوں کی آوازیں سنتا تھا، آج چمٹی کی آواز بھی تو نے مجھے سنا دی ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے حاضری لگائی تو ہدہد نظر نہ آیا، کہنے لگے ہدہد میری اجازت کے بغیر کہاں چلا گیا، واپس آئے گا تو یا کوئی معقول بہانہ پیش کرے یا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آن پہنچا، کہنے لگا میں تو ایک ایسے علاقے میں گیا تھا جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے اور اللہ کے علاوہ سورت کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں۔ اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے جو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزیں باہر نکالتا ہے۔ حضرت سلیمان کہنے لگے باتیں تو کر رہا ہے، ہم دیکھیں گے صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، میرا خط لے جاؤ اور وہاں ان کو جا کر دے دو۔ چنانچہ ہدہد وہ خط لے کر گیا تو وہ جو ملکہ سبا جس کا نام لوگوں نے بلقیس لکھا ہے، وہ کہنے لگی خط پڑھا نا تو اپنے دربار کے لوگوں سے مشورہ کرتی ہے، کہتی ہے آج میری طرف ایک بڑا عمدہ اور بڑا معزز خط آیا ہے، اس کا مضمون کیا ہے؟ انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس خط کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ میرے خلاف سرکشی نہ کرنا اور میرے پاس مسلمان ہو کے آ جاؤ۔
اب مجھے مشورہ دو کہ ہم کیا کریں۔ درباری کہتے ہیں تیری مرضی، جو تو چاہے کرے، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، اگر ہم نے لڑنا ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتی ہے نہ نہ، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو فساد کر دیتے ہیں، عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، لہٰذا لڑائی کا بھی نہ سوچو، ہم کچھ ہدیہ بھیجنا چاہتے ہیں، مال دولت، دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہدیے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ ہدیہ آ گیا۔ جب پہنچا نا تو حضرت سلیمان نے کہا اچھا مجھے مال کی لالچ دیتی ہو، جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، لے جاؤ اپنا ہدیہ اور ہم لشکر لائیں گے، اور ایسا لشکر لائیں گے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے اس کا تخت چاہیے، اس کے آنے سے پہلے چاہیے۔ چنانچہ جنوں میں سے ایک بڑا جن کہتا ہے کہ میں اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا، اور ایک اور شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی جبریل امین، اس نے کہا میں لاتا ہوں، ابھی پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت تمہارے پاس ہوگا۔ چنانچہ وہ آ گیا تخت۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے یہ نعمتیں مجھے اس لیے عطا کی ہیں کہ اللہ مجھے آزماتے ہیں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ پھر کہا کہ ذرا اس کے تخت میں تبدیلی کرو، تھوڑا سا اس کا حلیہ تبدیل کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ جب آ گئی نا تو بلقیس ملکہ سبا تو کہنے لگی، پوچھا گیا یہ تمہارا تخت؟ ان نے کہا لگتا تو وہی ہے۔ پوچھا گیا کہ اسی طرح کا ہے تمہارا تخت؟ کہتی ہے لگتا تو وہی ہے۔ سمجھدار تھی نا، سمجھ گئی۔ پھر حضرت سلیمان نے ایک محل تیار کیا، شیشہ لگا دیا، اور شیشے میں جب عکس پڑتا تھا نا تو لگتا تھا پانی ہے۔ جب وہ اندر جانے لگی تو اس نے اپنے پاؤں سے کپڑا اٹھانا چاہا تو حضرت سلیمان نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے جو تجھے دھوکہ لگا ہے، یہی دھوکہ تجھے وہاں بھی لگا تھا کہ تو نے سورج کو رب سمجھ لیا، حالانکہ وہ رب نہیں ہے، رب کے نور کا پرتو ہے، اللہ نے اس میں روشنی رکھی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے حضرت صالح کا ذکر کیا کہ ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، تو انہوں نے بھی قوم کو اللہ کا پیغام دیا۔ قوم نے کہا ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم تیری وجہ سے منحوس بن گئے ہیں۔ اس شہر میں 9 بندے رہتے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے، انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ ہم شب خون ماریں گے حضرت صالح پر اور ان کے گھر والوں پر، پھر ہم کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ کس نے مارا ہے۔ انہوں نے ایک چال چلی، ہم نے بھی ان کے مقابلے میں ان کی چال کو ناکام بنا دیا، پھر دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ پھر حضرت لوط کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا گندے کام کرتے ہو، ہم جنس پرستی کرتے ہو، تو قوم کہنے لگی نکالو لوط کو اس بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ ہم نے لوط اور اس کے متعلقین کو نجات عطا کی، اور اس کی عورت وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی، پھر کتنی بری بارش تھی ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ آخری آیت میں اللہ نے تمام واقعات کا خلاصہ ذکر کیا۔ الحمدللہ، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نبیوں کو نجات عطا کرتا ہے، سلامتی ہے اللہ کے نیک بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ نجات اللہ دیتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، تو پھر رب کی ذات بہتر ہے، شریک کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔